ویلکم خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری ماں. جیسے آپ کو اس ٹائٹل سے پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ ہم ماؤں کی باتیں کرتے ہیں. ماؤں کی باتیں کرنا ایک ہمارے مذہب کے حوالے سے بہت بڑا ثواب ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہم نے کیا ان کو اس طرح کا درجہ دیا ہوا ہے خواتین کے حوالے سے. یہ بھی ایک بڑا سوال ہے ہمارے معاشرے میں خواتین کہاں ہیں آج، یہ بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ ساری چیزیں ظاہر ہے کہیں نہ کہیں ہمیں ٹھیک کرنی ہے خود ہی، اور جو ٹھیک ہیں ان کو مزید تقویت دینی ہے. آج میں نے آپ کے لیے ایک کمال شخص لے کے آیا ہوں، اور کہ اتنے عرصے تک آپ عوام کے لیے ناچنا، ان کے لیے گانا، ان کے لیے ایکٹنگ کرنا، مستقل اپنے آپ کو اوپر ایک ہنگامے میں رکھنا، یہ ان کا کام رہا ہے. آئی تھنک 40 سال کے قریب ہو گئے ہوں گے ان کے بھی کام کرتے ہوئے. اگر میں ان کی عمر تو چھوٹی ہے کیونکہ یہ پیدا ہونے سے پہلے ہی کام کر رہے تھے. بہت چھوٹی عمر کے ہیں، اور فنکار ہوتا ہی چھوٹی عمر کا ہے. آئیے آپ کی ملاقات کروائیں دی گریٹ خالد انا. السلام علیکم. تھینک یو ساجد. اچھا خالد، یہ آج لوگوں سے اس سے پہلے کہ ہم آپ پروگرام کے حوالے سے جو فارمیٹ ہے اس کی بات کریں، والدہ کے حوالے سے، آپ اداکار ہیں یا گلوکار ہیں؟ سچ سے بتا دیں. اداکار جو آرٹسٹ ہوتا ہے وہ گلوکار بھی ہوتا ہے. وہ نہیں ہر آدمی تو نہیں. تو کئی میں سے جانتا ہوں دیکھو نا، ہم نے تو آپ نہیں کر ہم سکتے نے تھیٹر اگر نہیں آتا تو نہ گائیں، لیکن یہ کہ اگر ہم باہر کو سٹینڈرڈ بناتے ہیں تو اس کے لیے ہر اداکار کے لیے تھوڑا بہت سر میں گانا ضروری ہوتا ہے. اور ہر سر میں گانے والے کے لیے اداکاری تو شدید ضروری ہے. اب تو راحت فتح علی بھی ماشاءاللہ. ہاں وہ بھی ہو گیا. پرفارمنس تو ضروری کروڑوں لوگوں ہم میں تو ویسے ہی ریئل لائف میں تو پرفارمنس ہی کر رہے ہوتے ہیں. نہیں تو آپ ہیں کیا؟ اگر دونوں میں سے اگر ایک چوائس دی جائے خدا نہ خواستہ. میں تھیٹر کا آدمی ہوں، اور تھیٹر میں جہاں گانا آتا ہے گانا بھی گا لیتا ہوں، لیکن ٹی وی پہ ایز اے سنگر ہی آیا تھا پہلے میں. کہاں کی پیدائش ہے آپ کی ماشاءاللہ؟ کراچی ہولی فیملی ہاسپٹل. اور محلہ کہاں؟ کماڑی. ڈیڈی آرمی میں تھے، تو جب آرمی چھوڑی تو ان کو روک لیا. ان کو کہا کہ آپ کسٹمز جوائن کر لیں، کیونکہ دادا میرے انکم ٹیکس کمشنر تھے. یوگینڈا اس وقت برٹش پروٹیکٹریٹ تھا، اور تو ان کو کہا کہ آپ ضرور. پہلے ہمارے جو کراچی میں کسٹم کے کلیکٹر تھے وہ یہ ہماری ہوتی تھی تنیز، یہاں ایک جو سلور بناتی زینت بناتی، ان کے والد علم الدین صاحب. ہاں وہ زینت کا انہوں نے الٹا تنیز کیا تھا. تو علم الدین صاحب میرے دادا کے دوست تھے، وہ بھی ساؤتھ انڈیا سے تعلق تھا ان کا. تو ہی نو ڈیڈی اینڈ ہی نو گرینڈ فادر اینڈ ہی آسکڈ ڈیڈی ٹو جوائن. تو ڈیڈی جوائن کسٹمز ایز سینئر پریونٹیو آفیسر. کچھ عرصے انہوں نے وہ کام کیا. تعلیم کے لحاظ سے وہ سول انجینئر تھے. انہوں نے ایوب خان کے زمانے میں ڈیفنس آفیسرز ہاؤسنگ سوسائٹی کی بنیاد رکھی، اور ایوب خان نے ٹاس دیا تھا. DOHS ہوتا تھا، اتھارٹی تو بعد میں بنی وہ. تو فاؤنڈنگ سیکرٹری رہے وہ DOHS کے. اور اس زمانے میں کوئی آئی ریمبر 65 کی جب وار ہوئی تھی، آئی واز 6 years old، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ کماڑی خالی کروایا گیا تھا. ٹرینچز بنی تھیں، اور ڈیڈی اس وقت ریزرو میں تھے، آرمی ان کو کچھ ڈیوٹی بھی دی تھی. پھر ہمارا ایک فیز 2 میں انڈر کنسٹرکشن گھر تھا. اس وقت کچھ نہیں تھا بیابان تھا یار. بھائی ہم ڈکیتیوں ہوتی تھیں، پتہ نہیں کیسے کیسے جنگل تھا، کچھ تھا ہی نہیں. تو ڈکیتی ارے لوگ آتے ہی نہیں تھے یار اس سائڈ پہ. وہاں پہ ہمیں یاد ہے گدری پہ سمندر آتا تھا. ہم جب پیدل کبھی نکلتے، وہ انڈر کنسٹرکشن گھر تھا ہمارا، اس میں ہم کچھ دن رہے تھے. آ کے مچھردانیاں ڈال کے، بڑا ہماری تو پکنک ہو گئی بچوں کے لیے. بس سامنے صرف گوہر ایوب کا گھر تھا ایک جو بنا ہوا تھا. بھی ہے ہاں. اور ہنی مون لاج کے نیچے آغا خان کا جو وہ ہے اس کے نیچے. تو وہ دیٹ از ہاؤ بورن اینڈ ریزڈ ان کماڑی. ارلی اسکولنگ کماڑی کس سائڈ پہ ہے؟ مین جہاں سارا یہ روڈ کے جو سائڈ پرانے کسٹم کوارٹرز بنے. تمہارا بچپنا سارا وہیں گزرا؟ ہاں بچپنا مینس 7 سال کی عمر تک. پھر وہاں سیکرڈ ہارٹ کانوینٹ میں ہم پڑھے شروع کی کلاسز میں. اور اس کے بعد پھر ہم PCHS میں ڈیڈی نے گھر بنایا ایک، جو پاکستان، پتہ نہیں لوگوں کو پتہ ہے کہ PECHS کا کیا مطلب ہوتا ہے. کیا ہے مطلب یار؟ پاکستان امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی.
माय गॉड, तो वो बहुत कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, उनके बड़े झगड़े हैं, मसले हैं। PCHS का बड़ा Right. नाम है, और वो ब्लॉक 3 में हमारा घर था, उसमें हम रहे। फिर वहीं रहे हाँ सदियों। हाँ, फिर उसके बाद ये कि वालिदैन का इंतकाल जब हुआ तो अपने अपने रास्ते सारे। तो वालिद का इंतकाल किस उम्र में? 63 के थे वो सिर्फ। ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक, और फिर वालदा ने टेक ओवर कर लिया। बिल्कुल हमें ऐसा, वो जैसे कहते हैं कि माँ जो थी वो बाप भी बन गई, माँ भी बन गई। एंड शी तो आपके वालिद का ताल्लुक किस इलाके से था? वालिद मेरे मद्रास से, साउथ इंडिया। अच्छा, तो आप साउथ इंडिया जी, मद्रासी जी, हैं? जी, हाँ मद्रासी हैं। यार मैं ये क्या, एक आपके लिए तो आप तो खरबपति होते हैं माशाल्लाह। बात सुनो, हंसने की जरूरत नहीं है। अब मैं समझा कि तेरे चेहरे पे हमेशा एक सुकून क्यों है। नहीं, क्योंकि तुम मद्रासी हो यार। तुम्हारी कितनी दुकानें हैं? 1 करोड़? नहीं, कोई दुकानें वकानें नहीं है। अब वालिदैन की तरफ से, माँ बाप की तरफ से, जिसे कहते हैं ना कि सुकून कल्ब विरासत में मिला है कि हर हाल। डैडी हमारे कहा करते थे यार, बस अल्लाह, एक दादी का पुराना ख़त है जो डैडी को उन्होंने लिखा हुआ है, और उन्होंने अपनी उर्दू में उसमें लिखा कि बाबा, बाबा बड़े बेटे, बाबा जो सबका बादशाह है, सिर्फ उसके सामने झुकना, वाह, उससे मांगो वो देगा। तो हम बस लिखा हुआ है। और जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ था तो उन्होंने अपनी बहू को ख़त लिखा था दादी ने कि बहू रोना नहीं, अनम जो बाबा था वो वली था, और वली मरते नहीं है। तो हमारे लिए वो बड़ा दिल का सुकून। तुम्हारे दिल में अभी तक यही तुम्हारे दिल में है? बिल्कुल, अंदर खुद तो यही है। यस, मेरे नज़दीक अगर अल्लाह की कोई शक्ल हो, या अगर मुझ पे कुफर का फतवा ना लग जाए, सो मेरे दिमाग में मेरे बाप का चेहरा आता है। इतने कि 12 साल ऐसा की उम्र हो। में हाँ। क्या ऐसी मोहब्बत पाली तुमने? अरे तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। वो जैसे कहते हैं ना कि देखो शेर की निगाह से और दो सोने करने वाला, वो ऐसा आदमी कोई नहीं था। अरे जो नहीं भी जानते उनको, मीन्स के उनकी औलादें नहीं भी हैं, जानते सबको थे, वैसा मैंने इंसान, ऐसा वाइज और ऐसा अक्लमंद और ऐसा जहां दीदा शख्स नहीं था। 12 साल की उम्र तक आदमी कॉन्शियसनेस का शिकार होता है। कई मुझे लोगों को मुझे अपनी पहली सालगिरह याद जो मेमोरी में है ना, ये देखो कितनी अजीब बात है। वो मैं तुम्हें बताऊं कि एक सुबह उठे लोगों तो को, मेरी बीवी माँ को मेरा चेहरा याद नहीं होता यार अभी कभी। कई दफा कई और लोगों वो से तो मिला शायद देते, मेरी बीवी तुम को भी कैसे याद था। इंसान हो यार। तो देखो, माँ बाप तो और होते हैं, अच्छा, बीवियां कई आ सकती हैं। नहीं भाईजान एक मिनट, ऐसा ना कहिए। मेरी बीवी बीवियां गलती कई से- आ सकती हैं, माँ बाप नहीं आ सकते। बीवी आप कभी ये नहीं कहते मेरी सोतेली लेकिन मैं बीवी कह है। रहा हूं सुने, कि एक आदमी का आपने कभी कहा है कि मेरी सोतेली बीवी है, 5वीं भी हो चाहे? नहीं, कई दफा दिल चाहा। नहीं, वो लेकिन माँ बाप सगे होते हैं या फिर सोतेले होते नहीं, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, हैं। नहीं, मैं जो तुम्हें किस्सा एक तो तुम्हारी बड़ी विविड वो है बहुत मेमोरी, राइट? हाँ, बहुत विविड बहुत है। शार्प है। थिएटर में तो बहुत ज्यादा काम हाँ, आती है, और हाँ, हमने तो काम किया हुआ है। तो तुम तो यार अल्लाह माफ करे, तुम तो उन लोगों के लिए जिसको याद नहीं होता अजाब इलाही हो, नहीं, नहीं, जिसमें हमारे काफी अच्छे दोस्त। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सो ये जो 12 साल की उम्र में इतना वालिद से करीब के, अभी अब तो माशाल्लाह तुम काफी जवान हो गए हो, 65। अभी तक उससे बात कर रहे हो, तो क्या रिश्ता है? क्योंकि 6 बहन भाई, शफकत, मैं समझता हूँ कि मुझ में जो भी भलाई होगी, जो भी अच्छाई है, वो इसलिए है कि माँ बाप और बहन भाई का बहुत प्यार मिला। पॉजिटिविटी इतनी थी घर में। डैडी डांटते भी बड़े सख्त थे, बड़े बहुत। अच्छा, वो हमारे घर में एक अजीब रिवाज था, रात का खाना वो अपने हाथ से हर बच्चे को खिलाते, और निवाले गिने हुए थे कि इतने 12 निवाले तुम्हारे, 10 निवाले इसके, 8 निवाले इसके। और हमारे साथ हमारे घर में 16 अफराद थे, 6 हम बहन भाई और 8 बहन भाई हमारे फूफियों के बच्चे। 2 फूफियाँ भी मेरे साथ रहती थी। डैडी वॉज द सोल अर्नर। एक हमारी फूफी बेवा हो गई थी, एक तलाकशुदा हो गई थी। तो वो यार ये वालदा की तरफ भी आएंगे, क्योंकि ये हाँ, सब ये उत्पाद तो हो रहे हैं। उन्होंने संभाला ना। असल बात तो ये, कौन आजकल के दौर में कोई बीवी या कोई वालदा ये बर्दाश्त करेगी कि मेरी नंदे भी मेरे साथ रहें और उसके बच्चे भी मेरे साथ क्या रहें, बात कर रहे हो और वो शेयर भी करें? ओ प्लीज यार, तो ये मैं इनकार करता हूँ इस किस्म के रिश्तों से। ये जो 12 साल की उम्र में ये जो शौक है वालिद के लॉस का, उसको कैसे आप देखेंगे? क्या तब्दीली आ जाती है एकदम जहन में अगर मैं उस वक्त लेके जाऊँ तुम्हें? तपती धूप में सर से साया कट गया,
درخت گر گیا, پیاس, صحرا, پھر ایک نہیں تو کیا لمبی تو ان کی کوئی طبیعت لمبی عرصے سے فرائیڈے ہی گاٹ ہارٹ اٹیک, بیکاز اس زمانے میں ہولی فیملی میں بچوں کی اجازت نہیں تھی جانے کی, تو سنڈے کا ایک ٹائم ہوتا کہ صبح 8 بجے سے 9 بجے 1 گھنٹہ تھا بچے وزٹ کر سکتے ہیں. رائٹ. سو آئی واز ویٹنگ کہ ہم پہلے تو ہم سب جلدی اٹھ جایا کرتے ہیں نا, یہ تو ابھی پہلے کیا ہمیشہ موت بے تاشا ابھی بھی رات کو جاگنے کی موت تو ابھی پڑ گئی نا قوم کو. تم لوگوں کو بڑی نحوستیں نہیں وہ ہیں, بڑی نحوستیں پھیل چکی ہیں. اینی ویز تو وہ جو رات کو جاتے ہیں اچھا نہیں چلو یہ کیا تو وہ جو ہے صبح اٹھ کے میں تیار تھا, اتنی دیر میں فون آیا, اور وہ میری امی ہاسپٹل میں ہی تھیں. تو فون آیا میری نانی, یہ بھی عجیب بات ہے, وہ پہلے زمانے میں عورتیں بھی عجیب تھیں. میرے نانا کی 3 بیویاں تھیں اور ہم سب کو نانی کہتے تھے, اور سب میں پیار محبت تھی, تینوں سے ملتے تھے اور ایک ہی گھر میں رہتے تھے. سیالکوٹ میں ایک ہی گھر تھا, سب مل کے رہتے تھے. کافی بڑا گھر ہو گیا. ہاں, دا ڈبل سٹوری, وہ جو پنجاب کا گھر ہوتا ہے جب ایسا. اور بچوں کے لیے تو فینٹاسٹک ہے, فینٹاسٹک, سب مل کے آپس میں جو آج بھی میرے خالہ, ہم نے زندگی میں ہم پتہ ہی نہیں تھا سوتیلا کیا ہوتا ہے, ہمیں نہیں معلوم تھا, ٹو بی ویری آنسٹ. خیر وہ جو چھوٹی نانی تھی, اب ہم کہہ رہے ہیں چھوٹی, آپا جی نے فون اٹھایا کہ نہیں چلو چلو چلو, وہ جو ہاتھ پکڑا, اور میں نے کہا کہاں جا رہی ہیں, مجھے ہاسپٹل جانا ہے. شی سیڈ نہیں وہ چلے جانا, ماموں کے پاس جانا ہے. تو میرے ماموں بھادرآباد میں رہتے تھے, ہم بلاک 3 پی سی چرچ پہ تھے. وہ واک کر کے تیز 7 بجے ڈیڈی کی ڈیتھ ہوئی تھی, 7:15 کہیں فون آیا تھا ہاسپٹل سے, اور وہ جا کے انہوں نے ماموں کو بتایا. میں جاتے ہی اپنے کزنس کے ساتھ کھیلنے لگ گیا. تو وہ ماموں شاموں اور بڑے جو تھے گاڑی میں بیٹھے, اور وہ نکلے, میں پیچھے بھاگا رہے. میں نے کہا وہ ڈیڈی کے پاس جانا ہے مجھے, آپ لوگ کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں چلے جانا چلے جانا. پھر آئی رین بیک ہوم آل دا وے فرام بھادرآباد, انہوں نے کہا یار یہ لوگ چلے گئے مجھے چھوڑ کے, آئی ہیو ٹو گو اینڈ سی مائی ڈیڈ. وہاں گیا تو نیچے ایک ایمبولینس کھڑی تھی, گاڑیاں آ گئی تھیں. اوپر گیا تو آئی کوڈ ہیئر مائی مام کرائنگ, ان کی رونے کی آواز آئی. میں نے کہا یہ کیوں ہو گیا؟ میں انٹر ہوا تو وہ ڈیڈی کی آرم چیئر تھی ایک, اس پہ مامی بیٹھی ہوئی اینڈ کرائنگ اوے. یہ کیوں رو رہی ہیں؟ وہ نوکروں نے مجھے روکا, تم کیوں آ گئے, جاؤ جاؤ جاؤ, اور اس سے دوست سے کھیل لو, اس سے کھیل لو. میں نے کہا نہیں ہٹو بھائی. پر گیا تو آئی جسٹ سو ایک وائٹ چادر میں لپٹے ہوئے بستر پہ ڈیڈی لیٹ. I didn't know what hit me. And when my mom saw me, انہوں نے رونا بند کر دیا. انہوں نے اپنے پاس بلایا, گلے لگایا. And I still remember that. And میں نے کہا کہ بھائی جو ری ایشورنس ایک تھی نا کہ میں ہوں نا, کائنڈ آف اے تھنگ. And she must have been in shock. she was. But she bravely, میں نے ایسی بہادر عورت نہیں دیکھی. So how long did she survive afterwards? 6 years. بس Because وہ اتنا اوپر بوجھ لے لیا نا. سوچو یار 6 اولادیں, سب پڑھ رہے ہیں, ابھی کوئی پریکٹیکل کام. ان کا بھی تعلق مدراس سے تھا؟ نہیں, she was from کشمیر, سیالکوٹی کشمیر. اچھا, related to علامہ اقبال. ہیں؟ ہاں. اچھا. My nani was علامہ اقبال's cousin sister. brother's daughter. اور یہ والدہ کا جو فیملی نانا؟ ہاں نانا فیض صاحب اور یہ فیروز سنز والے فیروز الدین صاحب, یہ 3 بیسٹ فرینڈس تھے اسکول کے زمانے سے سیالکوٹ کے. اچھا. تو میری امی فیض صاحب کو چاچا جی کہا کرتی تھی, تصویریں ہیں بہت ان کے ساتھ. سیالکوٹ میں ہوتا تھے سب دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی. ہاں, تو بس وہی نہیں, کلچرلی امیر ہیں, رشتہ داریاں ہیں, دوست احباب ہیں. میرے ماموں ڈاکٹر. والدہ اور والد کی ارینج میرج تو نہیں ہو سکتی؟ نہیں, بس وار کے دنوں میں ڈیڈی جب سیکنڈ ورلڈ وار میں تھے, ان کی پوسٹنگ جاپان میں ہو گئی تھی آفٹر دا فال آف جاپان. ٹھیک ہے. اینڈ بیکاز ہی واز این انجینئر, تو ان لوگوں کو ایک ریورس انجینئرنگ کے لیے برٹش گورنمنٹ نے ایک ٹیم پوری بنائی تھی انجینئرس کی, کہ جاؤ Mitsubishi کمپنی, آئی ریممبر, آئی اسٹل ہیو دوز ڈاکیومنٹس وتھ می, ریورس انجینئرنگ کرو, کھولو, بتاؤ یہ چلتا کیسے سارا سامان. کچھ وہ ٹرافیز میرے پاس پڑی ہوئی ہیں باپ کے زمانے کی. بڑی ٹیکنیکل سی سائڈ تھی. اس طرح والدہ کے اوپر ساری ذمہ داری آ گئی
تو اور سب کے والدہ گھر بھی جب انہوں نے ڈیڈی کے چلایا۔ ہوتے ہوئے ڈیڈی واز بیکاز ون آف دی ویری فرسٹ پاکستانیز ٹو گیٹ اے ممبرشپ آف دا سندھ کلب. تو ہم نے بچپن سندھ کلب میں بھی گزارا سارا. والدہ بھی جاتی تھی اور ایک پروسیجر تھا پورا. 7 o'clock شام میں ڈیڈی آ جاتے تھے 6 بجے گھر اور تیار شیار ہو کے ٹھیک 7:30 بجے 9 o'clock میکسیمم 9 تو بجتے ہی تھے 8 بجے لوگ کلب کے لیے نکل جاتے تھے. ہم بستر میں ہوتے تھے سو تو وہ ٹکسیڈو لگا کے بوشو لگایا, ممی ساڑی پہنتی تھی, ہم لوگ تیار ہو کے Good times یار. گاڑی میں بیٹھتے تھے. بیوٹیفل ٹائم گورا اسٹائل. نیو ایئر اینڈ کرسمس ور دا بیسٹ ٹائمز بیکاز وہ اتنی گڈیز آتی تھی ہمارے گھر. اب چونکہ ہم کباڑی میں تھے نا, ابھی تو میں بہت نوسٹیلجک ہوتا ہوں. یہاں آتی ہے کبھی بے سے آواز, وہ ہوٹ جو شپ کا ہوتا ہے. نیو ایئر پہ سارے شپس نا ایسا زبردست. ہمارے نیبرز نیچے کرسچنز ہوتے تھے, فرن آنٹی, فرن انکل, جین اور پیٹی ان کی بیٹیاں تھیں. وہ ہمیں وہ اس کے بڑا کاسموپولیٹن تھا یار. ڈو یو نو وی ہیڈ جوز ایز نیبرز. بالکل تھے یار. اور کرسچنز تھے, اور ہم کرسمس ہم ماس اٹینڈ کرتے تھے, ہم مسجدوں میں جاتے تھے, ہم امام بارگاہوں میں. کوئی وہی تھا ہی نہیں. کہ جو ماحول ہو گیا یہ تو نحوس, یہی تو لعنت پڑ گئی. یہ کچھ نظر لگ گئی, کچھ لعنت پڑی ہے. ہم نے کسی ماں کی بد دعا لی ہے, بلیو می, یہ ماں کی بد دعا سے ہوا ہے. نہ کوئی ہمارے درمیان اختلاف تھا, ایک ہی تھالی میں کھاتے تھے. قائد اعظم کا تو کہنا یہی تھا یار کہ ہم وہاں مائنورٹیز کے ساتھ برا ہوگا اور پاکستان مسلمان مائنورٹی میں چلے جائیں گے, جو ہو رہا ہے بھائی. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا تھا انہوں نے کہ یہاں اس قسم کی کوئی چیز آپ جو بالکل, اور ہم نے بہت ایسا ہی کیا. ہاں ایسا ہی رہا. رائٹ. اب یہ جو والدہ کے اوپر جو پڑا تو سارا جب والدہ پہ پڑا, اچھا کیا انہوں نے کام کرنا شروع کیا. How did she support herself? شوقیہ یار یہ کیا کیا بنا گئے کراچی میں. بھائی ایک تو جو کوآپریٹو سوسائٹیز کا مائی گاڈ ابھی تک ہے یار, اس کی وجہ سے لوگ سدرن کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی جو کیپٹن سنیما, تو یہ کانسیپٹ یہاں لے کے آئے, بڑی بات ہے کوآپریٹوز کا. اور انڈیا میں تو ابھی بھی ہے پتہ کوآپریٹو. سر ابھی بھی آپ کام اس پہ کریں نا تو کمال دنیا بن جائے. تو کوآپریٹو سوسائٹیز از اے فلسفی رائٹ. اب اس میں تو آپ بتا رہے تھے کہ ان کے کیا کیا کنسٹرکشن میں کیا کیا جہاں جیسے ہمیں چیدہ آپ جم خانہ کا پول پہلی دفعہ جو ایل شیپ کا تھا, وہ یوں جگہ کم تھی, دیٹ از واٹ ہی ڈیزائن. انمن پارٹنرز کے نام سے ان کی کنسلٹنسی فرم تھی ایک, جو پی ای سی شروع, جو انجینئرنگ کاؤنسل شروع ہوئی ہے پاکستان میں, وہ ان لوگوں نے کی ہے, انجینئر جو انگریز زمانے کے پڑھے ہوئے. اور کراچی یونیورسٹی کی لائبریری, اینڈ دین کے پی ٹی کا جو. آپ گئے کراچی یونیورسٹی کی لائبریری میں؟ سر ہم تو وہاں پڑھے بڑے ہیں تو ہمیں کیا بتائیں گے آپ, ہمیں بڑا پسند ہے یار. آپ کے والد نے بنائی ہے, کیا خوبصورتی ہے اس میں ابھی تک. یو نو ابھی بھی آپ جاؤ نا تو لگتا ہے کہ ماڈرن ہے. کئی چیزیں اگر آپ نے دیکھا ہو, اگر ریئل ان کی ایستھیٹک سینس بھی بڑی کمال ہوتی. سو وہ تو یہ 6 بہن بھائی, ہم 6 بہن بھائی. کتنی بہنیں؟ بیٹا اور سب سے چھوٹا بیٹا, بیچ میں بیٹا بیٹی بیٹی بیٹا بیٹی بیٹا. ویل ڈن. تو بہنیں بھی ہیں. مام یوزڈ ٹو, ہاں الحمدللہ 3 بہن 3 بھائی. تو یہ جو 3 بہنیں اور 3 بھائی کرتے گئے ہیں؟ بڑے والے کا انتقال ہو گیا کووڈ کے دوران. میرے سمجھیں کہ ایک بہت بڑا بلو ہے. والد کے بعد اور والدہ کے بعد ہی واز لائک مام اینڈ ڈیڈ بوتھ ٹو می. ہی واز اے مارولس مین. 18 سال کی عمر میں آپ کی والدہ ہاں بھی ہم سے ہے نا چلی گئی نا, تو اس کے بعد تو ظاہر ہے بڑا بھائی ہوگا. پھر یہ کہ بہت عرصہ میں اکیلا رہا میرے, لیکن بڑے بہن بھائی رابطے میں تھے, سب کی شادیاں ہو چکی تھی. تم تھے بھی اس ٹائپ کے آوارہ. نہیں میں آوارہ ہو یار. سارے فنکار آوارہ ہوتے, جو مجھے ملتا ہے یہی کہتا ہے. سر آپ لوگ تو بڑے آوارہ ہیں. نہیں یار لمیٹڈ آوارہ تھا. نہیں وہ تو ایز اینڈ وین ریکوائرڈ. سو بٹ یہ کہ والدہ نے جو میجر برنٹ تھا نا, ہوتا ہے جب گھر کا سائن چلا جائے, سایہ چلا جائے, تو بچے بھی تھوڑے سے, خاص طور پہ جو ایک ٹینڈر ایج میں ہوتے ہیں نا, جہاں جو ڈالرسنس جسے کہتے ہیں, وہ ذرا بغاوت اندر آپ کے وہ سارے معاملے چل رہے. اس کا مطلب یہ رہا کہ کہیں نہ کہیں آپ کے والد کے جانے کا ان کو دکھ بہت زیادہ, کیونکہ میں نے
تو کیونکہ ریلیشن شپ کے بارے میں بتائیں ذرا, ان کا آپس کا ریلیشن شپ. بہت امیزنگ, کیونکہ being the تمہارا اور youngest نا, تمہاری بیوی کا ریلیشن ویسا نہیں تھا ویسا ہی ہے. ہیں؟ ہاں, میرا آئیڈیل چونکہ میرے ماں باپ تھے نا, تو میں نے ویسا ہی رکھا. دوستی والا بھی, باپ کا روب بھی تھا, اور باپ واز دا فائنل ورڈ, ڈکٹیٹ وہ کر تم دیتے. بھی فائنل ورڈ ہو؟ ہاں, لیکن میں اس لیول پہ نہیں ہوں. ہاں, ایک حد تک ہم نے میرے بیوی ہم نے ڈیوائڈ کر لیا ہے کہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہم نے بچپن ہی سے یہ بچوں کے کبھی ان کے سامنے ڈس ایگری نہیں کیا. صحیح. کبھی جھگڑا ہی نہیں کیا؟ کبھی بھی نہیں. Amazing جب یار. ہم کیا اکیلے میں کہتے یار وہ آپ غلط کہہ رہے تھے. تو یہ پھر ہم جیسے لوگوں سے مل کے تمہارے بچے بگڑ جائیں گے؟ نہیں, آپ پکے ہو گئے. اب نہیں بگڑا, اب پکے ہو گئے. اچھا, تو کیسے ریلیشن شپ تھا بتاؤ اپنی والدہ والد کا؟ بہت ایک فرینڈلی ریلیشن شپ تھا. بڑی جیسے میں ایک چھوٹا سا واقعہ, دادی میری آئیں کہ ہماری دادا ملنے بڑے بیٹے سے, بینگ دی ایلڈسٹ سن, تو بہت ملنا ہوتا تھا. آپ کو پتہ ہے وہ انم بابا اور وہ ڈیڈی کلب سے آتے تھے اپنے موڈ میں آ کے, لیکن ماں کے پاؤں ضرور دبانے. وہ 2 منٹ دباتی تھی, وہ کہتی تھی اچھا جاؤ بابا جاؤ. جانے سے پہلے ملنا ماں سے, آنے کے بعد میں. تو ایک دفعہ یہ ہوا, جو ہمارے بزرگوں نے, ہماری ماں نے ہمیں واقعہ سنایا کہ کہیں میرا جو مجھ سے بڑا بھائی ہے وہ بڑا نوٹی تھا ہمیشہ سے, اور اس نے تنگ کیا ماں کو بڑا. تم نہیں تھے؟ ماں نہیں, میں تو سیدھے بالکل بچے لیلا. تھے. ہاں بہت صحیح بات بتاؤ. میری ماں, ہاں صحیح, میری ماں مجھے کہتی میرا بیٹا فقیر ہے. تو میں سوکھی روٹی کھاتا تھا, میں کہتا ٹھیک ہے مجھے کچھ نہیں کھانا, میں اس میں خوش تھا. سو میری ماں نے ایسا کیا, غصے میں آ کے نا, مت کرو تنگ. وہ بیچاری کام کر رہی تھی تو وہ بار بار تنگ کیا کر رہا تھا. وہ ہوگا کوئی اس وقت وہ ہوگا 10-12 سال کا. تو ماں نے جوتی اٹھا کے ماری اس کو نا ایسے. مائیں تو بغیر جوتی کے کیا ہوتی ہے, وہاں ہوئی تھی. تو وہ جوتی کہیں اڑ کے گئی, تو میری وہ رینج میں میری دادی کہیں کا بستر آ گیا, اور وہ بستر کو لگی جا کے. تو دادی نے اس وقت, تو ممی نے جا کے کہا سوری غلطی. ہاں, دادی دیکھو یہ عورت ایک عجیب چیز ہوتی ہے. آئی لو مائی دادی, اللہ قری کے رحمت کرے. جب ڈیڈی شام میں آئے, بیٹھے, اماں کو دبایا, بولا ہاں اماں ٹھیک رہے آپ, صحیح رہا. انم بابا, جی ماں. بولا بیٹا واپس میرے کو تم بھجوا دو مدراس. اماں کیا ہو گیا؟ نہیں بیٹا, یہاں تو بڑوں کو جوتے لگتے پھر تو کچھ نہیں. ڈیڈی نو دی ڈیلیکیٹ نیچر کہ کیا بیلنس رکھا. پھر ماں کے ساتھ ہی؟ ہاں نہیں, پھر نہیں, پھر وہ آئیں گئیں, یہ لوگ بھی گئے. ایک ٹائم یہ آیا لائف میں کہ ابھی ہم پیدا نہیں ہوئے تھے, کہ انہوں نے کہا واپس ہم چلے جاتے, بیکاز وہاں اسٹیٹ تھی بہت بڑی دادا کی, اور یہ پر ڈیڈی نو کہ کیا ہونے والا ہے آگے, سب چھن جائے گا. مدراس میں ابھی بھی سلیمان گارڈنز کے نام سے ایک علاقہ ہے بہت, جو میرے گریٹ گرینڈ فادر کا نام ہے سلیمان, شیخ سلیمان. They were originally from Yemen. Yemeni traders came and settled in Madras. So وہ انہوں نے کہا کہ یار وہ نہیں آپ کر سکتے. ڈیڈی نے بہت سمجھایا, کہ اپنے بھائیوں کو بھی سمجھایا کہ پاکستان آ جاؤ, یہاں کچھ نہیں رکھا, یہ بھی تم اتنا بڑا گھر بنگلہ جو ہے کہ یہ سب چھین جائے گا تم سے. پھر They didn't listen. وہ چھنا. Anyway, so ممی نے اس بیلنس کو رکھا. اب سوچو یار, وہ پڑھی عورت لکھی تھی ماما؟ پڑھی لکھی تھی, یعنی اس زمانے کی سینئر کیمرے جسے کہتے ہیں نا, بیکاز برٹش آرمی میں سارجنٹ میجر تھی, اور شی واز ورکنگ ان اے فیکٹری ان سیالکوٹ, اور ان کے میں نے ان کے ٹپس رکھے ہوئے ہیں, میڈل سارے پڑے ہوئے ہیں. اور ان کی 18 میں, مطلب ایک تو 6 بہن بھائی یہ وہ, مگر تم سے ظاہر چھوٹے سب سے, اور میں بالکل ساتھ ان کے ہوتا تھا 24 گھنٹے ظاہر ہے. ہاں, اور وہ ابا کے جانے کے بعد تو تم اور کلنگی ہو گئے. ہاں, اور کلنگی ہو گیا تھا. اور شی انجوائڈ مائی کمپنی. میوزک میں نے ماں سے لیا. وہ شوقیہ ریڈیو پاکستان میں گایا کرتی تھی بیک ان دی. یہ بات تو تمہارے میوزک کا یہاں سے آیا. ہاں, تو وہاں ٹگڑک ٹگڑک, بیکاز نہیں کچھ ساز واز نہیں تھا, وہ ایسے جو شوقیہ نہیں گاتے. وہ بھی ایک واقعہ ہے, ان کو بھی کسی نے, بڑی نون سنگر کے والد نے پان میں سندور دے دیا تھا تاکہ وہ شی شوڈ گیٹ آؤٹ آف دا ریس. نہیں ہاں, وہ اتنا اچھا گاتی تھی. نون, ہاں نون فیکٹ ہے.
تم نے سنا ان کو ہاں گاتے؟ ہاں ہاں میں نے ریکارڈ کیا تھا ان کو آن ڈیتھ بیڈ. میں نے جو چھوٹا تھا میں نے کہا آپ گائیں. میں نے چھوٹا کیسٹ ٹیپ ریکارڈ ہوتا. طبیعت خراب ہونے لگی, کیا ہوا؟ کینسر. اتنا لوڈ لیا, اتنا, وہ بہت گریف میں تھی. میاں واز دی اونلی پارٹنر شی ہیڈ. یار یو نو, آپ کو یہ پتہ ہے اسٹیٹس ہی کہتے ہیں کہ جو میاں بیوی بہت زیادہ قریب رہے اپنی زندگی میں, نہیں وہ ایک کے بعد دوسرا سرفائیو کم ہی کرتا ہے. وہ کم ہی کرتا ڈیڈی ہے. ڈائیڈ ایٹ 63, ماما ڈائیڈ when she was 52. عادت ہو جاتی ہے آدمی کی, عادت دوسرے ہو کی ہو جاتی جاتی ہے نا, 6 بچے, پھر یہ وہ, پھر اتنا سیکریفائس, پھر یہ. اچھا تو 18 سال کی عمر میں بالکل اکیلے, اس کے بعد اسٹرگل ہی اسٹرگل. اس کے بعد ڈس بلیو, اس کے بعد دیریا, اس کے بعد کوئی اچھا یہ وقت بھی آیا؟ کوئی گاڈ نہیں. بیکاز میں نماز پڑھتا تھا, آج بھی پڑھتا ہوں. اس وقت ماں چونکہ میری صبح اٹھتی تھی. بھائی دیکھو ہم تو ہم نے لوریوں میں ہم نے قرآن سنا ہوا ہے, لوری میں ہم نے علامہ اقبال کی شاعری سنی ہوئی ہے. ہمیں ایک سینس آف بلانگنگ ہے کہ آپ اس خاندان سے ہیں. ہاں, تو اب وہ ہم نے, ہمارے چاچا نانے بھی ہمیں وہ سنا رہے ہیں. وہ آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ, وہ ڈالیاں چمن کی وہ میرا. اب وہ اس ماحول میں پھر میرے ساتھ ہمیشہ سے ایک سلیپ ڈس آرڈر ہے. میں دوپہر میں ہلکا سا بھی سو جاؤں تو رات نیند نہیں آتی, آج بھی ہے. ابھی میری بیوی مجھے لوریاں دیتی, پہلے ماں دیتی تھی. تو ماں کلب جانا چھوڑ دیتی تھی کہ نہیں میرا بیٹا, ڈیڈی وڈ انڈرسٹینڈ, ہی وڈ گو الون. ان کو جانا ہوتا تھا بھائی, وہ تو آپ کو پتہ ہے. ممی بیٹھ جاتی تھی, قرآن پڑھتی تھی, میرے ساتھ میں بیٹھا. جائیداد فار یو انف یہ نہیں ہوا کہ روڈ پہ آ گئے. لیکن وہ ممی کے بعد بڑی تکلیف ہوئی, بیکاز ممی کو کے ہوتے ہوئے, ہم سب چھوٹے تھے نا, تو ممی کے کوئی دور دراز کے رشتہ داروں نے ہمیں بیوقوف بنا کے وہ سب پراپرٹی اپنے نام کروا لی. اور بڑے بہن بھائی شاید ان کو اس کی امپورٹنس کا نہیں پتہ تھا, یا وہ they fell for it. ہاں, اس زمانے میں جائیدادوں کا وہ حساب بھی نہیں تھا یار. سو وہ جو اب جا کے کروڑوں میں اس زمانے میں پڑی رہتی, لوگ دے دیتے تھے ویسے. یار میں تو کچھ جاؤ بھائی میں خالی تو وہ کسی نے ٹیک اوور کر لیا, جالی کا عذاب لے لیا. ہم نے کہا ٹھیک ہے چلو کیا کر سکتے. ماں بھی نہیں رہی. میری ماں کو شوق تھا میں فورسز میں, میری ماں کی وجہ سے میں نے ISSB پاس کیا. She wanted, because her husband was in the army, she wanted کہ کوئی تو بیٹا جائے. بڑے بھائی میرے اللہ بخشے, ان کی میڈیکلی آئی سائٹ ویک ہو گئی تھی, وہ نہیں جا سکے تھے. اس زمانے میں نہیں تھا. دوسرے والے نکمے تھے, وہ ریٹن پہ ہی فیل ہو گئے. I made it a point کہ نہیں میں تو I have to give this to mommy. So I passed my return, the medical, the ISSB, and I was selected. She wanted me to join the Pakistan Navy. اور میں نے کیا. پھر ممی کی 6 مہینے میں گریڈ کال میں تھا, ممی کی ڈیتھ ہو گئی. تو you joined the Navy. پھر میں نے چھوڑ دی, بیکاز میں نے کہا جب میری ماں ہی نہیں ہے تو میں کیا کروں. فوراً ہی چھوڑ دی. ریبیلیس ہو گئے بالکل ایک دم. وہ ڈسپلن میرا جینے کا مقصد نہیں, تمہارے اندر جو فنکار ہے. ماں کے بعد میں کہہ چکا ہوں پہلے بھی, اور میری فیملی کو بھی پتا ہے, میں نے didn't want to live. I tried to commit suicide. اور میں گر گیا تھا. ہاں, because I didn't want to live نا یار. اس کے بغیر ایک شخص جو 12 سال کی عمر, کیا شروع ہی سے, اس سے پہلے بھی مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں بیمار تھا, تو میری ماں بیٹھی تھی, کسی سہیلی سے بات کی تھی کماڑی میں, تو میں کونے میں ایسے منہ بسورے بیٹھا تھا, بیمار تھا. I remember that. سے کیا ہوا, مجھ سے بات کرتے کرتے ان کو کیا بیٹا, میرے پاس انہیں لیا اور میں گلے لگ کے رونے لگ گیا ان کے. مجھے وہ جنت میں جگہ مل گئی نا. آج بھی کارزار ہستی میں تو اگر ایک بار مل جائے ملے گا, چین آ ایمان جائے. کا تو یہی ہے نا. اور نہیں, میں تو اب خوش ہوتا ہوں جیسے جیسے عمر گزر رہی ہے, میں ہمیشہ لکھتا ہوں کہ we'll see you soon انشاءاللہ. اور یہ تو ہمارا ایمان. ان کو زندہ ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہیں. میں ابھی بھی کبھی پریشان ہوتا ہوں, مجھے معلوم ہے وہ میرے لیے دعا کرتے ہیں. 6 بچوں کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ الگ الگ ریلیشن شپ. ہاں, ہر ایک کے ساتھ. اور دیکھو میرے تو جو چھوٹا ہوتا ہے نا, یاد رکھنا وہ میں تو بہت آبزروینٹ ہوں. میں نے دیکھا ہے ہر ایک کا, بڑوں کا رویہ, چھوٹوں کا رویہ, درمیانوں کا رویہ, کہ کیا کیا چیز میری ماں کو تکلیف دیتی تھی. میں حد تک آج بھی میں ببانگ دہل یہ کہتا ہوں, آج بھی
کچھ بھی کرنے لگوں میرے ذہن میں ہوتا ہے میرے ماں باپ تو امبیرس نہیں ہوں گے اس سے, میری ماں تو ناراض نہیں ہوگی, میرا باپ تو ناراض ابھی تو نظر میں رہتا ہے کہ یار ہاں کیا وہ کیا سوچیں گے اس سے اگر یہ وہ کر کیا- ہوتے اس وقت. اور میری ماں, میں بتا نہیں سکتا, اپنے منہ سے نہیں کہنا چاہیے, میری بہنیں مجھے بتاتی ہیں, میں وہ گلک میں ہمیشہ سے جمع کرتا تھا وہ پیسے, تھا ایک زمانے چھوٹی لا چھوٹی کے رکھ ماں, دیتے. تو میں اس گیو ٹو مائی مام, کیا 150-200 روپے ہوتے ہیں, وہ ایسے ہو جاتی تھی کہ ارے میرے بیٹے. پھر وہ ہمارے گھر میں وہ قریشیاں بڑا اچھا کرتی تھی, اس زمانے میں عورتیں یار اس میٹنگ زمانے میں کیا ہے ابھی بھی کرتی ہیں تو خواتین وہ تو. ہمارے عید سے ایک دن رات چلے چاند رات کو سب کی ٹوپیاں بنتی تھیں, اچھا خود ہاتھ سے بنا خود کے ہاتھ سے بناتی تھی. نہیں یار پھر وہ جناب سردیاں آئیں تو کرتے بھی وہ ہر چیزیں پھر کلیاں. شلواریں مردہ خود بناتی تھی, کرتے باہر سے آتے میری تھے. والدہ تو سویٹر بھی بنایا کرتی ہاں تھی ممی یار. میری بھی ہاتھ سے, تو میں ان کا اسسٹنٹ ہوتا تھا. میری ماں کی میں مجھے مشین وہ کاٹ کے دے دیتی تھی کہ یہ اب سلاؤ, تو سیتا تھا بیٹھ کے. I used to love it. ہاتھ بٹاتا تھا کچن میں اس پہ. اور میری ماں اسکول جانے سے پہلے وہ سودا, وہاں سے طارق پور سے میں سودا لینے جاتا تھا, آفٹرنون شفٹ تھی, اور 98 ایکسٹرا مجھے ملتی تھی کہ لسی پی لینا تھا. I love لسی, I love milk and cheese and milk product. تو وہ ایک لسی پی کے, اور وہ میری رشوت ہوتی تھی, سودا پورا لے کے طارق پور سے گھر آتا تھا, نہا کے تیار ہوتا, تو پھر میری ماں کو مجھے ایک دودھ کا گلاس بنا کے گرم, واو میں میوزک لگا کے دودھ کا گلاس پی کے گرم گرم. بہت عیاشی تھی اس وقت کے لیے. یار دودھ بہت بڑی عیاشی تھی, آئی سویئر. آپ ہر یہ ایک کو نہیں ملتا تھا اس زمان. ماں اس کو دن میں 2 گلاس دودھ ہاتھ سے پلاتی ہو اور ایک دم وہ چھن جائے, اس پہ کیا کریں. یہ بات. چھوٹا سا بریک لیں گے. اسی میں آپ دیکھیں کہ آج کافی عرصہ 18 سال کے تھے, اب ماشاء اللہ 40 سال کے تو ہو ہی گئے ہیں. تو اتنا عرصے کے باوجود آج ایسی لگ رہا ہے جیسے ابھی کل ہی کی بات ہے اس کی والدہ کی. اور یہ زندگی میں آپ کو بتاؤں, ہم اس دور میں آ گئے ہیں کہ آپ کو بتانے کی ہم کوشش کریں کہ زندگی میں جو آپ کی زندگی میں سب لوگ ہیں ان کی قدر نہ کرنا, ان سے سیر حاصل باتیں نہ کرنا, بعد میں بہت پچھتاتا ہے آدمی. اب اتنے قریب والد کی ڈیتھ کے بعد تو ظاہر ہے تم اور قریب آ گئے نا, بہت زیادہ. مگر فوراً ہی پتہ چلا تھا کہ کینسر ہو گیا کیا؟ نہیں, How did مرنے سے 3 مہینے پہلے. صرف پتہ چلا؟ طبیعت خراب رہتی تھی ان کی کہ کیا رہتا؟ She was fine. وہ کبھی وہی ہوتا تھا, کمپلین بھی نہیں کرتی تھی؟ نہیں کبھی کمپلین یار یہ بھی ہے نا کہ وہ بتاتی بھی نہیں نہیں ہوگی نا. بتاتی تھی. یہ ایک یہ بڑا ہمیں گلا تو یہی ہوا بعد میں, سب نے کہا کہ آپ, یار میرے بہت سارے ایسے ماموں تھے سگے, خدا کی قسم نہیں بتاتے. بھائی میرے سگے ماموں, ہی واز چیف آنکولوجسٹ نشتر ہاسپٹل ملتان. بتاؤ یار, تو جب ممی وہاں گئیں وہ رونے لگ گئے. انہوں نے کہا باجی کیا کیا آپ ہسپتال کیوں نہیں آتی تھی؟ بول رہے ہاں, انہوں نے یہ کہا باجی آپ نے کیا کیا. یہ بڑی درخواست ہے لوگوں سے, جو لوگ اپنے ایک ایج کے بعد تو ہر اور سال جانا چاہیے, یہ بھی ہر مہینے جانا چاہیے. آپ اپنے پروگرام میں ان تمام دیکھنے والوں سے کہیں جن کے والدین زندہ ہیں, خدا را ان سے بات کریں. خدا رسول کا بات آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کیا مس کر جائیں گے. نہیں. اور یہاں میں آپ کو بتاؤں, میرے والد مجھے کہا کرتے تھے کہ یار دیکھ مجھ سے مل لیا کر. رشتوں کو جوڑنا سکھائے, ممی کا کیسے پتہ چلا؟ کو پہنچنا بس وہ طبیعت خراب ہوئی. ان کا مجھے خط ملا, میں تو کیڈٹ کالج میں تھا, انہوں نے کہا کہ بیٹا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, کبھی موقع ملے تو ایک چکر لگا لینا. سو میرے تو ایسے لگا کسی نے گرم تیل ڈال دیا سر پہ. میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. میں آ گیا کہ چلو, بیچ میں گیپ ملا مجھے, چھٹی لی میں نے, میں پہنچا. سو وہ بستر پہ تھی. میں نے کہا آپ کو کیا ہو گیا؟ تو میں جب گیا تھا یو ور اپ اینڈ اباؤٹ. نہیں وہ یہ ہے اور وہ یوں ہے, اور وہ السرز میں درد تھا, اور گیس. نہیں بتایا؟ نہیں پتہ. ڈاکٹر بھی جو تھے وہ بس کیا کہے ڈاکٹر, بغیر ایکس رے کے بغیر نہیں پتا. 18 سال کا تھا بچوں کی تو نہیں, سب بہن بھائی تھے, ان کو کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا نا کہ یار ایسا کبھی ایک چیز ہوئی. کوئی یہ کہتا چلو مجھے السر, ہم مان لیتے چلو ممی کو تھا کہ یار السریشن پریشان. وہ زمانہ بھی اور تھا. کینسر اب ماشاءاللہ ابھی تو بہت لوگ سروائیو لمبا کرتے ہیں. ہاں اب تو ماشاءاللہ علاج آ گیا, لوگ بہت ہو گیا, فرق پڑ گیا. اس وقت تو نہیں, لیکن پھر بھی لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ پہلے سے اگنور نہ کریں پلیز. آپ, میں خود بھی اس کا شکار رہا ہوں, میرے ہارٹ کے مسئلے میں.
لیکن یہ ضروری ہوتا چاہیے، چیک اپ ہونا چاہیے. بالکل، اور خاص طور پہ والدین کا چیک اپ تو ضرور. تم آ گئے واپس؟ آ گیا پھر میں ساتھ ہی ان کے بیٹھ گھر گیا. پہ تھی وہ؟ ہاں نہیں، پھر کوئی ہم ملتان لے گئے تھے ان کو، ملتان لے گئے. ملتان سے پھر مامون نے جب چیک اپ کیا انہوں نے سر پکڑ لیا، انہوں نے کہا ٹو لیٹ، کانٹ ڈو اینی تھنگ. No. It started off with a breast, but جب ہمیں پتہ چلا all over. So تو پھر اس میں انہوں نے پھر ڈیٹیریٹ کرتی رہی تمہارے سامنے؟ ہاں پھر سامنے دیکھتے جولائی میں پتہ چلا، 1 September she died. So you were with her throughout? Yeah. In fact the night 17 رمضان کو ان کا انتقال ہوا. تو روزہ کھولنے کے بعد پوری رات میں ان کے پاس پڑا بیٹھا رہا. انہوں نے کہا مجھے سورہ یاسین سناتے رہو. ہم نے بستر گھر میں، بیکاز ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ دیکھیں میک ہر ایز کمفرٹیبل ایز پاسبل، وی کانٹ ڈو اینی تھنگ، پین کلر چھوڑو، ابھی پیتھیڈین یہ وہ جو بھی ہم دے سکتے ہیں. تو وہ سنتی رہی قرآن. پھر کہتی کہ دیکھو میرے ابا جی آ گئے لینے مجھے، ارے تمہارے ڈیڈی بھی آ گئے. ہوتا ہے نا. کیا کہاں ہوتا کہاں ہے؟ ایسا ہوتا ہے ایسا ہاں، جو نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز والوں نے لکھا. Your mother do that? یا شی ڈڈ دیٹ. تمہارے سامنے؟ ہاں. کیا بولا؟ کہ تمہارے دیکھو میں ابا جی آئے ہیں مجھے لینے، دیکھو میرے ان کے باپ. پھر میں کہتا ارے تمہارے ڈیڈی بھی آ گئے لینے آئے ہیں مجھے، بٹھاؤ ان کو بیٹھو. میں کہا کس سے بات کریں، باقی سو رہے تھے، میں ساتھ بیٹھا تھا. پھر رمضان تھے، میں نے سحری کی وہیں بیٹھ کے ان کے پاس. میں سورہ یاسین پڑھتا رہا ان کے پاس بیٹھ کے. انہوں نے کہا اچھا اب تم سونے چلے جاؤ، سحری کر لی، میں بھی تھوڑا آرام کروں گی. ہی واز لائنگ آن دا بیڈ، آکسیجن لگی ہوئی تھی. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں اب اوپر گیا. اب چونکہ ساری خالہ والا سب گھر والے آئے ہوئے تھے. تم 18 کا یار، بیٹھنے کا دل کیا، اور ماں کو اس حالت میں دیکھ کے میں اوپر چلا گیا چھت پہ سونے. میں نے کہا تھوڑی دیر ایک آئے شرٹ پکڑ لوں. تو وہ ابھی میں ایسی آنکھ لگی تھی تو میرے ماموں نے مجھے ایسے ہلایا، بیٹا خالد. میں نے کہا جی ماموں. بیٹا اٹھو. میں نے کہا جی ماموں کیا ہوا؟ بیٹا امی چلی گئیں. تو آئی تھاٹ چلی گئی، میرے دماغ میں یہ نہیں آئے گی. میں نے کہا شاید طبیعت ٹھیک ہوئی، اٹھ کے واک کرنے چلی. شی یوز ٹو لو واکنگ ان دا مارننگ. آئی یوز ٹو واک وتھ ہر ان دا مارننگ. اور میں پھول توڑتا تھا ان کے لیے اور گلدستے لا کے دیتا تھا. شی یوز ٹو لو اٹ. تو ماں باپ بیٹے میں بہت شیئرنگ تھی. ہم گانے میوزک ساتھ پرانے سنتے تھے. پھر وہ کوئی تامل چینل لگا رہی تھی. شی سیڈ جاؤ تم سو جاؤ، میں بھی آرام کروں گی. اچھا اب وہ نیچے آیا تو انہوں نے کہا ہے دیٹ کا. میں پھر کھوپڑی پھر گئی میری. پھر میں نے کہا اچھا کیا چے بنایا ہوا ہے یار، ابھی اتنا دعا کی، اتنا بولا. تم بولتے ہو دعا مانگتے ہو، سنتے ہو. یہ مجھے وہ یاد آ گئی فلم کا ڈائلاگ نہیں، جو ماچرے سے بھگوان سے لڑائی میں نے کہا کیا روزہ کھولا. میں نے کہا بکواس ربش، کوئی خدا نہیں، کوئی کچھ نہیں. ریٹرن کیسے ہوا؟ ریٹرن بس وہی پکڑ کے لے آیا دوبارہ. وہ ایک کافی سال میں ایسے رہا. کچھ نہیں ہے. نہیں بیٹا ہو گیا، بچے ہیں تمہارے اپنے؟ وہ تو اب ہوئے. ابھی بھی کہاں یار، ابھی کافی سال ہو گئے ماشاءاللہ. ایک بچہ کتنے کا؟ ہاں ماشاءاللہ 28 کا بڑا. 28 ہو گئے ماشاءاللہ. نہیں وہ تو بعد میں. لیکن دیکھ نہیں میں وہ بگڑا پھر وہ ایک. پھر دیکھو ماں جو تھی نا وہ بہت مجھ پہ مان کرتی تھی. میں تمہیں بتا نہیں سکتا. ایک جملہ ہے ماں کا، میں کہتا ہوں میں بدترین انسان بن جاؤں نا، بدترین. ایک ایوارڈ میری ماں نے مجھے دیا تھا جب میں آیا تھا نا کیڈٹ کالج سے. تو کہا بیٹے اب تو آ گیا نا، میری جائے نماز آباد ہو جائے گی. تو وہی کہتا ہوں کہ میں یہ اللہ کو دوں گا جا کے جملہ. میری ماں نے تو مجھے یہ دیا. لیکن تم دعاؤں سے تو کہاں سے کہاں پہنچے. بے شک. ایک دفعہ میرے بچے ابھی بہت چھوٹے تھے، میں بہت شدید بیمار ہوا. 105 سے کراس کر گیا بخار. مجھے لگا میں مر جاؤں گا. اور میں نے کہا اچھا، میں نے تیمینہ سے کہا میں جا رہا ہوں، میری ماں کے پاس مجھے جانا ہے، میں ڈونٹ وانٹ ٹو. تو گھر میں ہی تھا، کوئی بہت ہی سیویئر کوئی اسٹوپڈ قسم کا بگ آیا. آئی سو مائی مدر، ہوش و حواس میں آئی اور انہوں نے کہا کہ کیا ہو گیا تمہیں. اینڈ انہوں نے تیمینہ کی سفارش کی میرے سامنے کہ دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں تمہارے لیے ایک گوری کشمیری لڑکی لاؤں گی بیوی، میں نے تمہیں دی ہے یہ، تمہیں کیا پریشانی ہے، یہ کرے گی خیال تمہارا.
اور بس یہ میری ماں کی دعا ہے، میری بہنوں کی دعا، میرے بھائیوں کا پیار. میں بہت خوش قسمت ہوں. آئی ڈونٹ نو اچھا یا برا کی تو نہیں، بٹ آئی ایم سو لکی. بیوی آخری میں بتاؤ کیسی ماں ہے؟ بہت اچھی ماں ہے، ریلی؟ بہت اچھی ماں ہے. تمہیں زیادہ اچھے باپ ہو یا وہ زیادہ اچھی ماں ہے؟ وہ اچھی ماں ہوگی، میں کیا اچھا باپ ہوگا. میں تو دوست ہوں، یاروں کا یار ہوں. میں ان سے ٹائم نہیں میں ان کو اسپوائل ٹائم بہت دیتا ہوں. میں ٹائم بہت دیتا ہوں. وہ ڈسپلن کرتی ہے، میں ڈسپلن نہیں کر سکتا. اتنا سے نہیں کرتا دینا. ہاں، لیکن یہ کہ میں جب یہ دیکھتا ہوں کہ میری بیوی پریشان ہو رہی ہے، بٹ دیٹ از وہ میرا بریکنگ پوائنٹ ہے. بیٹا اماں کے ماتھے پہ بل نہیں آئے. ماں میرے کو تو کیا کہو گے؟ نہیں، پھر میں نے کہا، اور ان کو میں نے یہ کہا ہے بچوں کو، کچھ ہو جائے، کوئی بھی کانفلکٹ، تم نے ماں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. بھول جانا باپ کون ہے. اور یہ تو ان کو یہ بھی ہے کہ کوئی تمہارے بھائی پہ، اگر تمہارے بھائی پہ کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے. میرا جو بڑا بیٹا ہے نا، جب یہ دونوں اسکول میں تھے تو ایک دن کمپلین آئی کہ اس نے عمار نے، از مائی ایلڈر ون، از دی ایپل آف مائی آئی، کہ اس نے ایک اسٹوڈنٹ کو مارا ہے. اس نے کیسے مار دیا؟ اینک لگاتا تھا. تو اس نے کہا بابا دس بوائے واز ہی پشڈ کمیل. چھوٹے. میں نے کہا بیٹا ونڈرفل، آئی لو یو فار دیٹ. اچھا. ہاں، میں نے کہا جو تمہارے بھائی پہ، تمہارے فیملی پہ ہاتھ اٹھائے گا، تو مارنا پہلے، پوچھنا بعد میں کہ کیوں مارا تھا. آئی بلیو ان دس. کاش ہم پاکستانی ایسے ہی سوچیں. ہم ایسے ہی ہیں پاکستانیوں کے لیے. ہاں ہاں، تو میرا بھائی ہے بھائی، تجھ پہ کس کی کتنا پیارا مولا کا کال ہے. کسی نے کہا مولا آپ کے خلاف وہ کوئی بات کروں، کہ میں تمہارے ہوتے ہوئے میرے خلاف تو نے سن کیسے لی؟ ہاؤ کین آئی لسن ٹو اینی بڈی ٹاکنگ بیڈ اباؤٹ مائی بردر؟ صحیح بات، صحیح بات. ارے ساجد کے خلاف تم بات کر، تیری ایسی کی تیسی. چلو، یہ آج آپ نے خالد کا ایک ایسا روپ دیکھا خواتین میں، جو ظاہر ہے یہ ہماری زندگی اصلی یہی ہے. ہاں، کرافٹ ایک جگہ جس کے لیے ہم بہت بڑے بڑے کام کرتے ہیں، لیکن انسان جب آپ اپنے اس کی بیسکس پہ آپ دیکھیں نا، تو انسان یہی ہے. یہی رشتے ہیں جن کی وجہ سے ایک اگر آپ کی اجازت، جہاز کا بالکل ماں کی امپورٹنس، عورت کی امپورٹنس جاننا ہو نا. اللہ نے پکچر بنائی کائنات کی، انکمپلیٹ تھی. حوا کو بنایا، فائنل ٹچ، تڑکا آن کریشن واز اے وومن. مرد نے منہ بنایا کہ میں ہوں، میرے بغیر کیا ہوگا، اور میں یہ آئی می مائی سیلف. اس نے کہا سائڈ میں ہو جاؤ. مریم بغیر مرد کے بچہ پیدا کر دیا. منہ چھپڑ چماٹ مار دیا آدمی کے منہ. آدمی پیدا کر کے دکھائے عورت کے بغیر بچہ، میں مان لوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، عورت کے لیے کھڑے ہوتے تھے. دائی حلیمہ کے لیے چادر بچھاتے تھے. جناب فاطمہ علیہ السلام کے لیے اٹھ جاتے تھے. جناب فاطمہ بنت اسد کے لیے اپنا کرتا دیتے تھے. عورت کی توقیر کرو. رسول اللہ یہی کہتے تھے کہ تم کم از کم اس عورت کی تو عزت کرو جس کے بطن میں تم پلے ہو. ہاؤ کین یو بی ڈس ریسپیکٹ؟ ساری مائیں سانجھی، ساری بچیاں سانجھی، ساری لڑکیاں میری بیٹیاں ہیں. میں نے وہ رکھا ہوا ہے بینچ مارک. 1975 میں میری بڑی بھانجی، اللہ اس کو سلامت رکھی، پیدا ہوئی تھی، رابعہ. تو اب اس ایج کی جو بچی ہے نا، وہ میری بیٹی ہے. بس ختم. سچ بات. آپ کیسے غلط سوچ سکتے ہیں یار؟ آپ کیسے کر سکتے ہیں یار؟ آپ کو یو ہیو ٹو پٹ یور فٹ ڈاؤن. اور کہنا نہیں ہے، آپ کر جائیں، آپ وہ کریں، وہ آپ کا عمل خود پازیٹیو ٹرانسفر ہو جائے گا. بالکل صحیح بات ہے. اور یہی رشتوں کے اوپر ہمیں اب بڑی احتیاط سے لے کے چلنا پڑے. دنیا بہت بدل رہی ہے، آپ کے پاس آپشنز بہت زیادہ آ گئے ہیں. ہمارے بچوں کے پاس انٹرنیٹ ہے، دنیا میں رسائی ہے. تو ہمیں خاص طور پہ یہ جو خالد انم کی باتیں آپ سنی، آپ نے یہ بھی ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ انتہائی کھلے دل کے آدمی ہیں، انتہائی. اور یہی چاہیے. مین آف گاڈ ہیز ٹو ہیو دا لارجسٹ ہارٹ پاسبل. سمندروں سے بھی زیادہ گہرا. اور ماؤں کا ذکر کیا. آپ کا بڑا شکریہ. آپ نے پورا پروگرام دیکھا. خالد کی زندگی سے آپ نے کیا سیکھا؟ آپ مجھے لکھ کے ضرور بھیجیں، میں بھی سیکھنا چاہوں گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پروگرام کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں. آپ کو دعائیں ملیں گی ماؤں کی. اگلے ہفتے کے لیے اجازت. تھینک یو ویری مچ خالد. یو ونڈرفل. ونڈرفل. تھینک یو. بہت بہت شکریہ.